السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت کے تعلق سے حساب و کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ میں بار بار ان احادیث کے تذکرہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، اور آج کے اس دور میں یہ خیال رکھیں کہ جہان دو ہیں، ایک وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس میں رات نے دین گھیرے جا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ پر اور صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک یہی جہان جو نظر آ رہا ہے یہی ہم پر چھایا ہوا ہے۔ اگر کسی نفع و نقصان کا ہمیں خیال ہے تو اسی جہان کے تعلق سے، اور اگر ہمیں کسی کے تعلق سے خوشی یا غم ہو، خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے، تو اسی جہان کے تعلق سے۔ ہم اس جہان میں ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ جو اصلی جہان ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ غیب کا جہان ہے اور وہی اصل ہے۔ لہذا اس کے تعلق سے جب معلومات ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ غفلت بھی دور ہوتی جائے گی۔ یہ جو نظر آنے والا جہان ہے وہ ہمیں غافل کر رہا ہے، ہم غفلت میں ڈوبے جا رہے ہیں، اور اس جہان سے کہ جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے ہم اس سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری کامیابی کا مدار جو ہے یہ اس جہان کو یاد رکھ کر کے اس کی تیاری کرنے ہی پر ہے۔ یہ غیب کا جہان جو ہمارا دیکھا ہوا نہیں ہے، مگر ہمارے تمہارے آقا غیب داں نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھا ہوا، اور انہوں نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں خبردار کیا۔ تو اب اس جہان میں ہم جو کچھ بھی کریں گے اس جہان میں جو نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا اور آپ کے وصال سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اب میں اس جہان کے جو نظر آ رہا ہے اس سے اس جہان کی طرف جا رہا ہوں جو اب تک نظر نہیں آ رہا تھا مگر اب نظر آئے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوتی ہے تو یہ جہان جس میں ابھی ہم ہیں وہ نظر آ رہا ہے، وہ چھپ جائے گا۔ اب وہ جہان جو نظر نہیں آ رہا ہے وہی جہان جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کی تیاری کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی،
اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں، مگر اگلی حدیثیں اسی سے منسلک ہے، اس لیے اس کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن علمه فیما عمل به، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه۔ انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے تعلق سے نہ پوچھا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس جوانی کو اس نے کہاں خرچ کیا، کیسے گزاری، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کیسے عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سوالات ان حضرات سے ہوں گے جو حساب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور جو حضرات بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان سے یہ سوالات نہیں ہوں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ مگر اس سے یہ سمجھنا اور مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اپنے تو بغیر حساب کے جائیں گے، ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارتیں دے دی اور جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ ایک ایک چیز کے بارے میں ڈر رہے ہیں، اور ہمارے تعلق سے ظاہر میں کوئی سند نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم بے خبر غفلت میں پڑے ہوئے۔ علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تو نے سیکھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اللہ اکبر! یہ میرے لیے، علماء کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ جو چیز ہے وہ سمجھنے کے لائق ہے، اور سمجھ کر کے کوشش کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، اور اس سے کوئی ڈگری، سند، دستار بندی یہ ضروری نہیں ہے۔ جو باتیں بھی ہم نے سیکھی، جو ہم مسجد میں جاتے ہیں جمعہ کے دن ہم نے سیکھا، جس چیز کے بارے میں بھی سیکھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال و حرام کے تعلق سے، یہ سب اس پر یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اخاف اذا لقیت ربی تبارک و تعالی ان یقول لی قد علمت فماذا عملت فیما علمت۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف، ڈر اس بات پر ہے کہ جب میں اپنے رب تبارک و تعالی کو ملوں تو وہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے جو علم دین حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناصحوا فی العلم ولا یکتموا بعضکم بعضا فإن خیانة احدکم فی علمہ اشد من خیانته فی مالہ وإن اللہ سائلکم عنہ۔ حضور نے فرمایا ایک دوسرے کو علم کی تعلیم دو، اور تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے علم نہ چھپائے، کیونکہ کسی شخص کی علمی خیانت مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق سوال فرمائے گا۔ تو علم کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا، اور اسی طرح اللہ نے جو بھی رتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، جس طرح مال کے بارے میں سوال ہوگا اس مقام کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ علمی اعتبار سے جو رتبہ ہو، سماجی کے اعتبار سے جو رتبہ ہو، جو بھی عزت اور مقام ملا ہے، اس مقام اور اس رتبے سے ہم نے کیا کیا؟ اس کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامہ دعا اللہ عبدا من عبیدہ فیقف بین یدیہ فیسألہ عن جاہہ کما یسألہ عن مالہ۔ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو اس سے اس کے مرتبے کے متعلق سوال کرے گا، جس طرح اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اللہ سوال کرے گا، ویسے ہی مرتبے کے متعلق بھی سوال کرے گا کہ تم لیڈر تھے، تم پرموکھ تھے، تم بڑے تھے، تم جو ہے قوم میں بڑے سمجھے جاتے تھے، تو اب تم نے اس کے تعلق سے کیا کیا ہے؟ یہ بھی آج ہم اس میں بھی غفلت میں پڑے۔ جب مرتبہ ملتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انبیاء تشریف لائے، ان کی جو امتیں ہوئیں، ان امتوں میں تمام امتوں میں بڑھ کر سب سے افضل و اعلی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اس امت جسے خیر امت کہا گیا، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں سے چن لی گئی ہو۔ اب فرمایا کہ چن تو لی گئی ہو، مگر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی بات کا حکم کرو، تم برائی سے روکو۔ تو اب یہ اچھی بات کا حکم کرنا، یہ برائی سے روکنا، جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے تو ساتھ میں ذمہ داری دی ہے۔ تو جو بھی منصب ہوگا تو اس میں ساتھ میں ذمہ داری ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی منصب کے تعلق سے، رتبے کے تعلق سے پوچھے گا تو کیا پوچھے گا؟ اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھے گا کہ وہ ذمہ داری ادا کی کہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن کن کن چیزوں کے تعلق سے سوال ہوگا، اندازہ لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یخطو خطوة الا يسأل عنها ماذا اراد بها۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی کسی قسم کا قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا سوال کرے گا کہ اس نے کس ارادے سے قدم اٹھایا تھا۔ گھر سے ہم نکلتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں تو زبان پھر دوسری بات ہوتی ہے، دل میں ارادہ دوسرا ہوتا ہے۔ جانا ہمیں حرام کام کی طرف ہوتا ہے، جانا ہمیں کبھی دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کا ہوتا ہے، ہم کچھ اچھی بات کا کہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب جو زبان پہ ہوا، گھر والے جان سکے یا نہ جان سکے یا بعد میں جانے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس ارادے کے تعلق سے بھی پوچھائے گا جس ارادے سے قدم اٹھا ہے۔ یعنی ایک ایک قدم کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر کے بازی مار لی، ہم نکل گئے، مگر کاش اگر یہ چیز سامنے ہوتی تو ایک ایمان والے سے امید ہے کہ اس کا قدم غلط نہ اٹھے۔ اور ایک آخری حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة ان يقال له الم اصحي جسمك وارويك من الماء البارد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں میں سے سب سے پہلے سوال کا یہ ہوتا ہے
جیسے عبادت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، معاملات میں سب سے پہلے، اور اسی طریقے سے آپسی حقوق میں سب سے پہلے سوال ہوگا عورت سے کہ مرد کے ساتھ اس نے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کیا وغیرہ۔ تو ایسے ہی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے یہ سوال فرمائے گا کہ کیا میں نے تیرے جسم کو تندرستی نہیں بخشی تھی اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو یہ تندرستی بھی نعمت ہے۔ ہم جو آج سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو دیکھیں جو سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اشارے سے سجدے کر رہا ہے وغیرہ، کوئی نہیں ہوتی نماز پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر میں کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آج جو ہمیں موقع ہے، اگر ہم آج نہ کریں، کل جب ریٹائر ہو جائیں، اب دل کرتا ہے بس مسجد میں بیٹھیں، مگر اب تندرستی نہیں ہے، اب زمین پہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند۔ آج جو ہمارے پاس ٹائم تھا اور ہم نے تندرستی کے باوجود اس ٹائم کو، اس وقت کو ہم نے غفلت میں گزار دیا، کھیل میں، کود میں، ادھر ادھر کی باتوں میں۔ اب کل دل کر رہا ہے کہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، مگر اب بیٹھا نہیں جاتا۔ یاد رکھیں، وقت کو غنیمت سمجھیں، تندرستی کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے وہ جو 5 چیزیں بیان فرمائی تھیں، جو میں نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں فرمایا شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، وفراغک قبل شغلک، اور جو فرصت ہے تو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے جو تمہیں فرصت عطا فرمائی ہے، وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے جو ہے غنیمت جانو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔